صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. معزز حاضرین و سامعین و ناظرین، الحمد للہ ثم الحمد للہ، انوار اسلام نیٹ ورک اور تحریک اصلاح اعمال کے زیر اہتمام یہ ایک ماہ میلاد اور اس پر ہونے والے اعتراضات کے متعلق ایک خصوصی نشست رکھی گئی ہے، جس میں جو مختلف انداز سے ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اعتراضات کیے جاتے ہیں، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منانے کے حوالے سے اس کے علمی جوابات ہم آج کے ہمارے مہمان عالم جلیل فاضل بے بدل استاذ الاساتذہ شیخ المعقولات جامع نظامیہ حضرت العلامہ مولانا حافظ وقاری محمد لطیف احمد صاحب قبلہ حفظہ اللہ ادام اللہ فیضہم وبرکاتہم العالیہ آج ہمارے درمیان موجود ہے، اور حضرت قبلہ سے ہم آج ان سوالات کے جوابات حضرت قبلہ سے سماعت فرمائیں گے. معزز حاضرین و سامعین و ناظرین، یقیناً ماہ میلاد کی آمد ہو چکی ہے، اور انوار اسلام نیٹ ورک اور تحریک اصلاح اعمال کے زیر انتظام 12 روزہ پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، جن میں سے یہ ایک اہم نشست ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے. آئیے اب میں حضرت قبلہ کا وقت زیادہ لیے بغیر سب سے پہلے حضرت قبلہ سے اس حوالے سے سوال ہے کہ اولیت نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کیا احادیث مبارکہ سے ثابت ہے؟ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین، اما بعد. حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اول الخلق ہیں، اور اللہ رب العزت نے آپ کے نور مبارک کو ساری کائنات اور ساری مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے حضور کے نور مبارک کو پیدا فرمایا. سبحان اللہ. اور یہ بات حدیث شریف میں مصرح ہوئی ہے. چنانچہ اس سلسلے میں حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ علیہ الرحمۃ والرضوان مصنف عبدالرزاق کے حوالے سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت نقل فرمائے. مصنف عبدالرزاق یعنی امام عبدالرزاق صنعانی، یہ وہ جلیل القدر محدث ہیں جو بخاری اور مسلم کے راویان حدیث میں ان کا نام آتا ہے. ماشاءاللہ. تو امام عبدالرزاق صنعانی کی کتاب ہے مصنف عبدالرزاق، اس کے حوالے سے حضرت شیخ الاسلام نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے دریافت کیا کہ حضور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جواباً ارشاد فرماتے ہیں، اول ما خلق اللہ نور نبیک یا جابر. سبحان اللہ. یعنی اے جابر، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا فرمایا وہ تمہارے نبی کا نور ہے. سبحان اللہ. اول ما خلق اللہ نور نبیک یا جابر. اسی طرح ایک اور حدیث بھی ہے کہ علماء کرام، علماء اہل سنت والجماعت
نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی کتب سیر میں اور کتب میلاد میں اس کا بھی ذکر کرتے ہیں، اول ما خلق اللہ نوری وکل شیء من نوری۔ سبحان اللہ۔ گرچہ اس حدیث پر محدثین نے بہت زیادہ کلام کیا ہے، لیکن اگر اس حدیث پر کلام بھی کیا گیا ہو تو پہلی حدیث جو مصنف عبدالرزاق کی ہے وہ تو کافی معتبر ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ حاضرین سامعین، ابھی ہم نے اولیت نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے احادیث مبارکہ کی روشنی میں ابھی حضرت قبلہ سے سماعت فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری وکل شیء من نوری، اور ایک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ہم نے ابھی ملاحظہ فرمایا کہ خلق اللہ اول ما خلق اللہ نور نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اول ما احادیث خلق اللہ نور نبی کا یا جابر، اول ما خلق اللہ نور نبی کا یا جابر۔ سبحان اللہ۔ تب یہ احادیث مبارکہ سے اولیت نور محمدی کے متعلق ابھی ہم احادیث مبارکہ حضرت قبلہ سے سماعت فرما رہے تھے۔ اب ہم دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت قبلہ سے یہ سوال ہے کہ کیا ولادت کے وقت سے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز ہو چکا تھا؟ کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو 40 سال میں اعلان نبوت فرمایا آپ، تو بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت 40 سال بعد ملی، اور جبکہ علماء اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے قبل بھی نبی تھے۔ اس میں ہماری اہل سنت والجماعت کے عوام کی رہنمائی فرمائیں۔ کہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے سے آپ کو نبی بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرف نبوت سے سرفراز فرمایا۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ یہ بات حدیث شریف سے ثابت ہے۔ امام ترمذی نے اپنی سنن میں اس حدیث شریف کو نقل فرمایا ہے کہ کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد۔ سبحان اللہ۔ یہ ترمذی شریف جو صحاح ستہ کی ایک معتبر کتاب ہے، اس کو صحاح ستہ میں تیسرے درجے پر یا بعض حضرات نے 5ویں درجے پر رکھا ہے۔ بہرحال صحاح ستہ میں تو ہے، اور اس ترمذی شریف میں اس حدیث کا نقل ہو جانا یہ ہمارے لیے درجہ اعتبار کے لیے بہت کافی ہے کہ اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب کہ آدم علیہ السلام ابھی اپنے مجسمے، اپنے جسد خاکی اور روح کے درمیان تھے، یعنی ابھی آپ کا جسد خاکی کا پتلا تیار ہوا تھا اور ابھی اس میں روح ابھی ڈالی بھی نہیں گئی تھی، تو آپ اپنے جسد خاکی اور روح کے درمیانی مرحلے میں تھے۔ اس وقت ہی مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنائے رکھا۔ چنانچہ اس سلسلے میں ایک اور روایت بھی نقل کی جاتی ہے، حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامی علیہ الرحمۃ والرضوان اس کو بھی اپنی کتاب مقاصد الاسلام میں نقل فرمائے ہیں کہ اسی ترمذی شریف کے ہم معنی ایک دوسری روایت ہے جس کے الفاظ تھوڑے سے بدلے ہوئے ہیں کہ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ ابھی آدم آب و گل کے درمیان تھے، بین الماء والطین۔ بہرحال ان دونوں حدیثوں میں ترمذی شریف کی جو روایت ہے وہ بہت ہی زیادہ معتبر ہے، تو یہ ہمارے لیے اس بات کا بین ثبوت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا شرف نبوت کے کائنات کی تخلیق سے پہلے، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے پہلے سے ثابت ہے۔ البتہ اتنا ہے کہ لوگوں کے حق میں، یعنی لوگ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت پر ایمان لانے کے مکلف اس وقت تک نہیں تھے
جب تک کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زبان حق ترجمان سے اپنے نبی ہونے کا اعلان نہیں فرمایا. یعنی جب آپ کی عمر شریف 40 برس کی ہوئی تو اللہ کی طرف سے آپ کو حکم ملا اپنی اعلان نبوت کا. تو اس کے بعد سے لوگوں پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ آپ کو اللہ کا نبی ماننے. اس وقت سے اس کے بعد اگر کوئی آپ کے نبوت پر ایمان لانے میں تعامل کیا، وہ آپ کی نبوت پر ایمان نہیں لایا، تو وہاں سے وہ شخص مکلف قرار دیا گیا. آپ کے اعلان نبوت سے پہلے اگر کوئی آپ کو نبی نہیں مانتا تھا اور وہ دنیا سے گزر گیا تو وہ پکڑ میں نہیں آتا ہے. سبحان اللہ. حاضرین، ہم نے مدلل جواب ملاحظہ فرمایا ابھی کہ آپ تو نبی اس وقت تھے جب کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے جسد خاکی اور روح کے مراحل طے کر رہے تھے، اس وقت بھی آپ نبی تھے. اور دوسری حدیث شیخ الاسلام کے حوالے سے حضرت نے فرمایا کہ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے. تو یہ ہمارے لیے واضح ثبوت اور دلیل حضرت نے ہمارے لیے فرما دیا ہے. اب اس کے بعد آگے کے سوال کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں. رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر نبی کو ایمان لانا کیا ضروری ہے؟ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. سبحان اللہ. یہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے. سبحان. اس ارشاد کی روشنی میں تمام علماء اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے نبی ہیں، حتیٰ کہ سابق میں جو انبیاء گزرے ہیں ان انبیاء کے بھی آپ نبی ہیں. سبحان اللہ. ان انبیاء پر بھی یہ لازم ہے کہ حضرت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کو مانیں. اور اگر حضرت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ایک حدیث شریف میں ارشاد فرماتے ہیں اگر موسیٰ بھی ہوتے میرے اس زمانے میں تو ان کے لیے بھی میری اتباع کے سوا کوئی اور چارہ نہ ہوتا. تو اس آیت شریفہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور تم یاد کرو اس وقت کو جس وقت کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام سے عہد و پیمان لیا. لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ میں نے تم کو جو کتاب اور علم و حکمت سے سرفراز کیا ہے. پھر ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تم کو کتاب و حکمت ملنے کے بعد تمہارے عہد نبوت میں، تمہارے عہد نبوت کے دوران اگر وہ رسول آ جائیں جن کی بشارتیں سنائی گئی ہیں، جن کا انتظار ہے، جو خاتم النبیین ہیں، اگر وہ رسول آ جائیں جو تصدیق کرتے ہوں اس کتاب اور علم و حکمت کی جو تمہارے ساتھ ہے، مصدق لما معکم، اس کتاب کی اور اس علم و حکمت کی جو تمہارے ساتھ ہے اس کی تصدیق کرنے والے رسول جب آ جائیں تو تمہارا یہ کام ہوگا کہ لتؤمنن بہ، اس نبی اور رسول پر تم بضرور ایمان لانا. لتؤمنن بہ. خاص بات یہاں آپ دیکھیے کہ یہ عربی قواعد کے اعتبار سے نون تاکید ثقیلہ کا صیغہ ہے جس میں
نہایت زیادہ تاکید ہوتی ہے کہ ضرور بضرور ضرور ضرور تم ان پر ایمان لانا. وَلَتَنْصُرُنَّ، اور ان کی نصرت اور حمایت کرنا. قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصری، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کیا تم نے اس بات کا اقرار کر لیا اور اس اقرار پر کیا تم نے میرے عہد و پیمان کو قبول کر لیا، میرا عہد و پیمان تم لے لیے. وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ اصری، مضبوط عہد و پیمان تم نے لے لیا ہے، اس پر تم نے حلف اٹھا لیا ہے. قالوا اقررنا، تو سارے انبیاء کرام یک زبان عرض کرتے ہیں اقررنا، کہ ہم نے اقرار کیا. قال فاشهدوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو اس پر تم گواہ رہنا، یہ جو عہد و پیمان تم سے لیا جا رہا ہے اس پر تم گواہ رہنا. وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تم سب کے ساتھ اس پر گواہ رہوں گا. یہ آیت شریفہ کو حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ علیہ الرحمۃ والرضوان اپنی کتاب مقاصد الاسلام میں، کہ حضرت شیخ الاسلام بطور خاص نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے احوال مبارکہ، آپ کے اوصاف مبارکہ، آپ کے معجزات اور آپ کے ارہاسات، جو ولادت کے وقت جو معجزات پیش آئے، بطور خاص اس کو مقاصد الاسلام کے حصے اول اور 11ویں حصے میں، اور آپ کی مایہ ناز کتاب انوار احمدی میں بطور خاص بیان فرمائے. اس کے علاوہ دیگر آپ کی تصانیف بھی اس پر شاہد بین ہیں. تو اس میں حضرت شیخ الاسلام یہی صراحت فرماتے ہیں کہ سارے انبیاء کو تاکیدی حکم دیا گیا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت پر ایمان لائیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حاضرین و سامعین و ناظرین، ہم نے ابھی قرآن مجید کی آیت کے حوالے سے بھی ملاحظہ فرمایا کہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر نبی کو ایمان لانا ضروری ہے. رب ذوالجلال نے اس بات کا تمام انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام سے عالم ارواح میں عہد و پیمان لیا، وعدہ لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام پیغمبروں سے. ابھی حضرت قبلہ سے ہم ابھی قرآن مجید کی آیت اور شیخ الاسلام کے حوالے سے ملاحظہ فرما رہے تھے. اب ایک سوال کی جانب ہم توجہ کرتے ہیں کہ امم میں سابقہ یعنی گزشتہ امتوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی کیا بشارت دی گئی تھی؟ کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آنے سے پہلے اور تخلیق آدم علیہ السلام سے پہلے آپ نبی تھے، تو کیا انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اپنی امتوں کو بشارت دی یا نہیں؟ یہ بات بھی خود قرآن پاک سے بھی اور احادیث شریفہ سے ثابت ہے کہ تمام انبیاء سابقین اپنے اپنے عہد نبوت میں اپنی اپنی امتوں کو نبی آخر الزماں حضرت خاتم النبیین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارتیں دیتے رہے ہیں. سبحان اللہ. چنانچہ اس کا سب سے بڑا اور قطعی ثبوت تو قرآن پاک کی سورہ صف کی آیت ہے، جس میں اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی کہلوا رہا ہے. وَإِذْ قَالَ عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراة ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے مخاطب ہوتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ مجھے تمہاری جانب اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، اس حال میں کہ میں تمہارے پاس اس کتاب کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو میرے سامنے جو تورات ہے، مصدقا لما بین یدی من التوراة، جو میرے روبرو میرے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی جو تورات ہے اس کی میں تصدیق بھی کرتا ہوں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں اگلے آنے والے رسول کی بشارت دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، جو میرے بعد تشریف لانے والے ہیں ان کا نام نامی ہوگا احمد. سبحان اللہ. یہ دیکھیے آپ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی بشارت دلوائی جا رہی ہے. اور انجیل کے اندر بتایا جاتا ہے کہ انجیل میں
بہت ساری روایات اور اشارے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بشارتیں دی گئی تھیں. اسی طرح یہودیوں کی کتابوں میں ہے، بلکہ بعض حضرات تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو دیگر اور مذاہب کی جو معتبر کتابیں ہیں، کہ حتیٰ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو وید ہیں غیر مسلموں کی وید، غیر مسلموں کی ویدوں کو بھی بعض حضرات بتاتے ہیں کہ یہ بھی کچھ انبیاء کی تعلیمات پر مشتمل کتابیں تھیں، جس کے اندر تحریفیں وغیرہ ہو جانے کی وجہ سے وہ اب صحیح ٹھیک شکل میں نہیں ہیں، لیکن مگر اس کے اندر کچھ ایسی باتیں مل جاتی ہیں جو ہماری اسلامی تعلیمات سے میل کھاتی ہوئی ہیں. چنانچہ اس کے اندر وہ لوگ بتاتے ہیں، جیسے کہ ابھی حالیہ کل کے اخبار کا بیان ہے کہ ہمارے ہندوستان کی ایک ریاست کے وزیر نے یہ کہہ دیا کہ انسانیت کے لیے کامل شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جس کو ان کی اپنی زبان میں اس نے مریادہ پرشوتم کا کچھ نام دیا ہے. تو اس طرح کے اشارے ان کو ان کی اپنی کتابوں میں ملے ہوئے ہیں، لیکن یا تو وہ ان اشاروں کو غلط طور پر غلط محمول کر کے گمراہی کا شکار ہیں، یا پھر وہ لوگ اس پر سمجھنے کے باوجود تعنت اور عناد اور ہٹ دھڑمی میں مبتلا ہے، اور اپنی سرداری اور اپنی چودراہٹ کے ختم ہو جانے کے اندیشے ان کو لگے ہوئے ہوں گے. تو اب اس کے اندر اس سلسلے میں ہم کو ایک اور چیز جو روایات میں ملتی ہے کہ حضرت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جب آپ پر ابتدائے نبوت کے زمانے میں، آغاز وحی کے زمانے میں، حضرت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو جب تھوڑا سا خوف و سراسیمگی ہونے لگی، حضرت جبریل علیہ السلام کو آپ ان کی اپنی حقیقی شکل میں جب آپ دیکھے، غار حرا سے آپ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے اور ان کو سارا ماجرا سنائے، تو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئے، جو انجیل کے عالم تھے، عیسائی تھے، اگرچہ کہ وہ بھی عرب کے مشرک تھے، لیکن ان کو عرب کے مشرکانہ ماحول سے تنفر ہو کر وہ عیسائیت کو قبول کر لیا اور انجیل کے بڑے عالم بن گئے. تو انجیل کی معلومات ان کے پاس تھیں. تو جب ورقہ بن نوفل نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے آپ کے احوال و کوائف کو سنے، تو انہوں نے یہی بتایا کہ آپ آگے چل کر اللہ رب العزت کے نبی ہوں گے، اور آگے چل کر آپ کو ہجرت کا وقت آئے گا، اور اگر جس وقت آپ کی قوم آپ کو نکالے گی، اگر میں اس وقت رہتا تو میں آپ کی تائید کرتا، آپ کی حمایت کرتا. تو یہ ورقہ بن نوفل کے بیان سے بھی ثابت ہوا کہ انجیل میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بشارت ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی ہے، سلمان منا اہل البیت کی شان کے مالک ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ خاندانی طور پر تو پارسی تھے، مجوسی تھے، آگ کی پرستش کرنے والے، لیکن وہ اپنے اس آبائی مذہب پر مطمئن نہیں ہو کر دین حق کی تلاش میں نکل گئے. نکلنے کے بعد وہ پھر دوسرا مذہب بدلے، لیکن ان کو اس مذہب پر بھی اطمینان نہیں آیا، تو پھر آپ عیسائیت کو قبول کیے، اور آپ عیسائی کتابوں میں، سابقہ جو کتابیں تھیں ان کتابوں میں آپ کو یہ بات پڑھنے میں آئی تھی کہ ایک نبی آخر الزماں تشریف لانے والے ہیں، وہ صدقے کا مال نہیں کھاتے ہیں، ہدیہ ان کو دیا جائے تو قبول کرتے ہیں، اور ان کی پشت مبارک پر ایک خاتم نبوت ہوگی. سبحان اللہ. اب جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جب مدینہ منورہ میں ایک یہودی کے پاس آپ غلام تھے، آپ کو اس بات کی اطلاع ملی کہ مدینہ منورہ میں کوئی غیر معمولی ہستی آئی ہوئی ہے اور ان کا دعویٰ ہے کہ وہ نبی آخر الزماں ہیں. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے علم میں یہ بات آ چکی تھی، تو انہوں نے تجربے کے طور پر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو آزمانے کے لیے حضور کی خدمت میں کچھ صدقے کے کھجور لے کر آئے. آ کر حضور کی خدمت میں پیش کیے تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت سلمان نے عرض کیا کہ حضور یہ صدقہ ہے. تو حضور نے فرمایا
کہ اس کو یہاں سے لے کر چلے جاؤ، ہم صدقے کا مال نہیں کھاتے۔ تو پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حضور کی نبوت کو جانچنے پرکھنے اور اس کی حقانیت کا امتحان لینے کے لیے اگلے دن پھر کھجور لاتے ہیں بطور ہدیہ۔ سبحان حضور فرماتے ہیں کہ اے سلمان یہ کیا ہے؟ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ حضور یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس میں سے تناول فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت مبارک پر آپ کی خاتم نبوت کا بھی مشاہدہ فرما لیتے ہیں۔ تو اس طرح آپ کو حضور کی نبوت پر یقین ہو جاتا ہے اور آپ مشرف بہ اسلام ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ ساری باتیں ہیں۔ اسی طرح ہمارے شہر کے ایک عالم بزرگ وہ کچھ ایسی مواد بھی فراہم کیے ہیں کہ جس سے وہ غیر مسلموں کی ویدوں سے یہ ثابت کیے ہیں کہ ان کی کتابوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک اخیر زمانے میں ایک بہت بڑی ہستی تشریف لانے والی ہے، اور وہ جب آ جائے گی تو دنیا کے اندر سے سارا فساد ختم ہو جائے گا اور دنیا کے اندر جو ہے بہت ساری اصلاح ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ۔ اور شاید اس کو وہ نام دیے ہیں مہاکال کا، مہاکال کچھ ایسا نام بتاتے ہیں۔ تو اب مہاکال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت بڑا مصلح اعظم، ایسا کچھ مطلب وہ بتائے ہیں۔ تو اب ان کی تعبیر اور تشریح کے حوالے سے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ وہ بزرگ نے اپنے اس شہر بھر میں ان کے اپنے پوسٹر لگائے جاتے تھے مساجد میں لوگوں کی اصلاح وغیرہ کے لیے۔ تو انہوں نے اس میں یہ بتایا ہے کہ جس مہاکال کی تلاش میں یہ لوگ ہیں اور ابھی تک وہ انتظار میں ہیں کہ آنے والے ہیں، لیکن انہوں نے حضور کی آمد ہو گئی لیکن اس کو پہچانا نہیں، اور ابھی وہ غیر غلط طور پر اندیشوں کا شکار ہیں کہ ابھی آنے والے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس عظیم ہستی اور جس مصلح آدم کی تلاش میں، جس مہاکال کی امید میں وہ ہیں، وہ در حقیقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے مصلح آدم انسانیت کے لیے بنا کر، محسن اعظم بنا کر حضور کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرما دیا، لیکن وہ ابھی تک اس کو پہچاننے سے قاصر ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ حاضرین و ناظرین، ہم بڑے ہی تفصیل کے ساتھ سابقہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت کتابوں سے، حوالوں سے اور قرآن مجید کی آیات سے ملاحظہ فرما رہے تھے۔ اب اور ایک سوال کی طرف ہم رخ کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یتیمی کے پیچھے کیا حکمت الہی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو یتیم پیدا فرمایا کہ آپ کی ولادت سے قبل ہی والد بزرگوار کا سایہ اٹھا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو اور 6 سال کی عمر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ بھی اس دنیا سے چل بسیں، تو اس کے پیچھے کیا حکمت خداوندی ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یتیمی کا بھی ذکر فرمایا۔ چنانچہ سورۃ الضحیٰ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ۔ سبحان اللہ، سبحان۔ پھر آگے اللہ رب العزت پھر ایک اور مرتبہ یتیم کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے فأما الیتیم فلا تقہر۔ سبحان اللہ، کہ اے نبی پاک، کیا اس رب نے، کیا اس رب العزت نے آپ کو یتیم نہیں پایا تو اس نے آپ کو اپنے آغوش رحمت میں پناہ دی، سبحان۔ آغوش رحمت میں اس نے آپ کو جگہ دی۔ تو اس میں اللہ رب العزت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یتیمی کے حوالے سے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ حضور کو اللہ تعالی والدین کے سائے کو اٹھا کر گویا اپنی خاص عنایات ربانی اور الطاف الہی کا اللہ تعالی نے حضور کو مستحق بنا دیا، اور حضور کو اللہ تعالی اپنی خاص عنایت میں تعلیم و تربیت کا اللہ رب العزت براہ راست ذمہ لیا۔ تو اس کے اندر حکمت یہ بتائی جاتی ہے کہ ایک تو عرب کے معاشرے میں یتیموں کو نہایت دبایا جاتا، اللہ، یتیموں کے ساتھ نہایت ناگفتہ بھی سلوک کیا جاتا۔ تو اب یتیم
جو اپنے ماں باپ کے سائے سے محروم ہونے کی بنا پر جو ساری انسانیت کے رحم و کرم کے زیادہ حقدار تھے، الٹا ان کے ساتھ اور زیادہ ظلم کیا جاتا، ان کے جائیداد کے حق کو ان سے چھین لیا جاتا، وراثت میں ان کو حق نہیں دیا جاتا، طرح طرح کے ان کے ساتھ ناروا سلوک کیے جاتے، ظلم و ستم ان پر ڈھائے جاتے۔ تو گویا اللہ رب العزت نبی پاک علیہ السلام کو یتیم پیدا فرما کر دوسرے یتیموں کی مظلومی کا حضور پاک علیہ السلام کو ابتدا ہی سے احساس دلایا، کہ تاکہ حضور پاک علیہ السلام اپنے عہد نبوت میں اپنے کارزار میں یتیموں کے حوالے سے نہایت اچھا سلوک کر کے مظاہرہ فرمائیں اور یتیموں کے ساتھ اچھے سلوک کا ایک بہترین نمونہ پیش فرمائیں۔ جیسے کہ روزے کی حکمت میں بتایا جاتا ہے کہ روزے دار جب بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس کو دوسرے فاقہ کش لوگوں کی فاقہ کشی کا اندازہ ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے دوسروں کے ہمدردی اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح اس سلسلے میں دوسری حکمت یہ بتائی جاتی ہے کہ یتیم کو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام سے وصف یتیمی میں حضور کے ساتھ شریک بنا دیا۔ سبحان اللہ، یعنی یتیم کے لیے یہ ایک باعث شرف بات ہو گئی کہ ہر یتیم نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ وصف یتیمی میں حضور کے ساتھ مناسب حال اور مشابہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات اس کے لیے بڑی شایع نشان اور اس کے لیے باعث فخر ہو گئی کہ حضور جس طرح وہ یتیم ہے تو اس کو اپنی یتیمی کا غم ایک طرف ہو جاتا ہے اور اس کی شان اس حوالے سے بڑھ جاتی ہے، اس کے لیے یہ بات لائق فخر ہو جاتی ہے کہ میں یتیم ہوں تو کیا ہوا، لیکن میرے کو نبی پاک علیہ السلام سے خاص مناسبت حاصل ہے۔ سبحان اللہ، تو یتیم کے لیے بڑی شان ہے۔ پھر اسی طرح عام طور پہ دنیا دارالاسباب ہے، تو دنیا والے اسباب پر زیادہ نظر رکھتے ہیں، جبکہ اہل اللہ اور صالحین اسباب کو ترک کر کے براہ راست اللہ رب العزت سے اپنا سارا معاملہ جوڑ لیتے ہیں، اور توکل کا جو اصل اور اعلیٰ مقام ہے وہ یہی ہے کہ اسباب کو ترک کر دیا جائے اور مسبب اسباب پر بھروسہ کیا جائے، یہ حقیقی توکل ہے۔ لیکن شریعت میں اتنی گنجائش ہے کہ اللہ رب العزت جو اسباب کو پیدا فرمایا، ان اسباب کا سہارا لیتے ہوئے، ان اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ کیا جائے، اس کی بھی شریعت اجازت دیتی ہے۔ لیکن اعلیٰ مرتبہ تو یہ ہے کہ اسباب کو بھی چھوڑ دیا جائے اور براہ راست مسبب اسباب کا سہارا لیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نبی پاک علیہ السلام کے متعلق اللہ کی حکمت شاید یہ ہو کہ عام طور پر جو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یتیم کی تعلیم و تربیت ٹھیک نہیں ہوتی ہے اور جس کے ماں باپ ہوتے ہیں وہی بچہ اچھی تعلیم و تربیت پاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی حکمت شاید اس بات کی متقاضی ہوئی کہ ہم اپنے حبیب پاک کی تعلیم و تربیت کا خود ذمہ لیتے ہیں اور دنیا کے عام اصول کے تحت ان کے ماں باپ پر ہم نہیں چھوڑ رہے ہیں، بلکہ نبی پاک علیہ السلام کو توکل کے اعلیٰ مرتبے پر فائز کرنا مقصود تھا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معزز حاضرین و ناظرین، معزز حاضرین و سامعین، ابھی ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یتیمی کے ساتھ ولادت کے پس منظر میں جو حکمت باری تعالی ہیں اس کو ہم مفصل حضرت قبلہ سے سماعت فرما رہے تھے۔ پھر آگے ایک سوال شامل کرتے ہیں، کیا ولادت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی کا، فرحت و مسرت کا اظہار کرنا قرآن پاک سے ثابت ہے؟ کیونکہ اس بارے میں بار بار اعتراض کیا جاتا ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا بدعت ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو کیا اس کا کوئی قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے اس کا ثبوت ملتا ہے؟ جی اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ
فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے نبی پاک آپ ارشاد فرما دیجئے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی ان لوگوں کو خوش ہونا چاہیے۔ بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت بس اسی پر لوگوں سبحان کو اللہ۔ خوش ہونا چاہیے۔ سبحان هو خیر مما یجمعون، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے حصول پر خوشی کا اظہار کرنا اور فرحت کرنا، فرحاں و شادہ ہونا، یہ ان لوگوں کے حق میں ان سب چیزوں سے بہتر ہے جس کو کہ وہ دنیا میں جمع کرتے ہیں، سمیٹتے ہیں، ذخیرہ کرتے ہیں۔ اس کے مقابل میں اللہ رب العزت ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا يحب الفریحین، کہ اللہ تعالی فرحت کرنے والوں کو غرور اور تکبر میں اتراتے ہوئے خوشیاں منانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں اس آیت کو ہم اس آیت کے ساتھ اگر پیش کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی غلطی ہو جائے گی، کہ دراصل یہاں اس آیت کا جو سیاق و سباق ہے کہ ان اللہ لا يحب الفریحین وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ، یہ جو آیات شریفہ ہیں اس کا جو پس منظر ہے دراصل قارون کا اوپر کی آیات میں ذکر ہوا، اور قارون اپنے خزانے پر، اپنی دولت پر اور اپنے مال و متاع پر اس قدر نازاں و فرحاں تھا کہ وہ اپنے غرور اور تکبر میں اپنے خالق حقیقی اور مالک کائنات کو فراموش کر بیٹھا۔ اللہ تو ایسی فرحت جو انسان کو اللہ رب العزت سے غافل کر دے، اللہ کے مقابل میں تکبر پر اللہ کے دیے ہوئے خزانوں سے استفادہ اور اس کی نعمتوں سے اپنے آپ کو مالا مال کرنے کے جذبے کے بجائے الٹا ہم ان نعمتوں پر ایسے فرحاں و شاداں ہو جائیں کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت میں اللہ کی شکر گزاری کا احساس باقی نہ رہے، تو ایسی فرحت ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن بے شک۔ یہاں جس فرحت کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ دراصل خدا کی نعمت کے شکرانے کے طور پر اور اللہ کی ملی ہوئی اس نعمت پر اللہ کی عطا کے حوالے سے بندہ خوش ہو رہا ہے، تو اس میں شکر گزاری کا جذبہ کار فرما ہے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامی علیہ الرحمۃ والرضوان اس آیت کو بھی اپنے موضوع میلاد مبارک کے حوالے سے ذکر فرما کر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں خوشی کے اظہار کا ذکر فرمایا ہے، تو یہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے دو باتوں کے حوالے سے خوشی کا ذکر فرمایا، ایک بفضل اللہ، دوسرے و برحمتہ۔ تو آپ جیسے کہ ابھی پوچھ رہے تھے کہ قرآن پاک میں میلاد مبارک پر خوشی کے کرنے کا کوئی ذکر ہے، تو اب دیکھیے یہاں پر حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے فضل پر خوشی کا حکم ہے، اور اللہ کا فضل حضور کی ذات اور آپ کی بعثت اور آپ کی ولادت سے بڑھ کر اور کون سا فضل اللہ کا بڑھ کر ہو سکتا ہے، بلکہ حضور کے اسماء مبارکہ میں ایک نام فضل اللہ بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اسماء مبارکہ میں باضابطہ ایک نام فضل اللہ ہے۔ سبحان تو اب اگر حضور کے اس نام کی نسبت سے دیکھیں یا پھر اللہ کی نعمتوں اور فضل کا ایک حصہ حضور کی ذات گرامی اس حوالے سے بھی دیکھیں تو حضور اللہ کا فضل ہے، تو اللہ کے فضل پر خوشی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی رحمت ہے، حضور کے اسماء مبارکہ میں رحمہ ہے، اور رحمت الامہ حضور کا ایک اسم اور لقب ہے۔ اسی طرح حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک لقب نبی الرحمہ ہے، اور ایک لقب قرآن پاک نے ارشاد فرمایا رحمت للعالمین،
حضور کو قرآن پاک نے رحمت للعالمین کے لقب سے یاد فرمایا کہ آپ رحمت للعالمین ہیں. اور پھر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام خود اپنے متعلق ارشاد فرماتے ہیں انا رحمت مہدا، سبحان اللہ، کہ میں اللہ کی وہ رحمت ہوں جو تم بندوں کے لیے بطور تحفہ اور ہدیے کے بھیجی گئی. سبحان اللہ. تو اب جب حضور اللہ کی ایسی رحمت ہیں جو بندوں کے لیے تحفہ اور ہدیہ بن کر آئی، تو حضور اللہ کی رحمت بھی ہیں اور حضور اللہ کا فضل بھی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا خَلِيلًا. اللہ کا فضل یعنی حضور کی ذات نہ ہوتی اور اللہ کی رحمت یعنی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نعمت تم کو نہ ملتی، حضور کی ذات گرامی تم کو اگر نہ ملتی، حضور کی ولادت نہ ہوتی، حضور نبی اور رسول بن کر تشریف نہ لاتے، تو پھر تم سب شیطان کی پیروی کرنے لگ جاتے. اللہ اکبر. لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، تم سب کے سب شیطان کی پیروی میں لگ جاتے سوائے چند تھوڑے لوگوں کے. تو معلوم یہ ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بدولت بہت سارے لوگ گمراہی سے بچے اور ایمان کی نعمت اور دولت سے مالا مال ہوئے. تو اب ہم سب کے لیے حضور کی ذات گرامی سے بڑھ کر کون سا اللہ کا فضل ہے اور کون سی رحمت ہے کہ حضور کی نعمت کے آنے کے، آپ کی آمد کے موقع پر ہم خوشی کا، فرحت کا اظہار نہ کریں. ارے ہم اپنے گھر کے خوشی کے ایونٹس ہوتے ہیں، اپنے اپنے ذاتی معاملات ہوتے ہیں، اپنے ذاتی گھر کے کچھ خوشی کے موقع ہوتے ہیں، تو اس پر ہم جیسے چاہے جتنا چاہے اسراف کے ساتھ، فضول خرچی کے ساتھ خوشی منا لیں. اس کے اندر تو ناچ گانے بجانے سبھی کچھ کر لیتے ہیں. اس وقت شریعت یاد نہیں آتی، اس وقت قرآن یاد نہیں آتا ہے، اس وقت حدیث یاد نہیں آتی، اس وقت بدعت کیا ہے، ناچ گانا بدعت ہے، یہ یاد نہیں آتا. لیکن جب اللہ کے رسول کے حوالے سے اللہ کا شکر یعنی حضور کی میلاد کیا منانا ہے. در حقیقت حضور کی میلاد ایک طرف تو حضرت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے کمالات و مناقب کو ذکر کرنا اور آپ کی سیرت اور آپ کے معجزات کو بیان کرنا اور حضور سے محبت اور وارفتگی کو تازہ کرنا ایک مقصد اس میں ہوتا. لیکن اس کا دوسرا مقصد، اس کے اندر دوسرا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ حضور کی بعثت جو اللہ کی نعمت ہے، تو اللہ کی نعمت پر اللہ کا شکر بھی ہو رہا ہے اس میں. تو بندہ اس میں اللہ کی ذات کے ساتھ بھی جڑ رہا ہے اور حضور کی ذات سے بھی. اللہ کی ذات سے جڑنا گویا لا الہ الا اللہ کے تقاضے کی تکمیل کرنا ہے، اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات سے وابستگی پیدا کرنا گویا منشأ رسالت کی تکمیل کرنا ہے. تو اس میں عین کلمہ طیبہ کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں. تو یہ بدعت نہیں ہے، یہ بلکہ عین ایمان ہے، ایمان کا لازمی حصہ ہے. اب غور ان لوگوں کو کر لینا چاہیے جو میلاد اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر مبارک کی محافل کو بدعت کہتے ہیں، لیکن اپنے گھر کے تقاریب کو پورے شان و شوکت سے مناتے ہیں. تو ان کو اپنے آپ کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. حاضرین و ناظرین و سامعین، الحمدللہ بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم نے یہ سماعت فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرنا، فرحت و مسرت کا اظہار کرنا، یہ حکم خداوندی ہے. جیسا کہ حضرت قبلہ نے آیت ربانی کی تلاوت فرمائی، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. یقیناً یہ ولادت پر خوشی کا اظہار و مسرت کرنا یہ بدعت نہیں بلکہ عین ایمان ہے فرمایا آپ نے. اب اس کے بعد آگے اور ایک سوال کو اسی کے متعلق ہے ہم شامل کرتے ہیں. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر زیبائش، آرائش وغیرہ کرنا، مساجد کو، گھر کو سجانا یا اس طریقے سے کرنا ازروِ شرع کیا حکم رکھتا ہے؟ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر اگر ہم حضور کی ذات گرامی کی عظمت کو، آپ کی علو منزلت، آپ کی رفعت کو لوگوں پر آشکار کرنے کے لیے اگر اس موقع پر ہم
کچھ زیبائش اور آرائش یعنی کچھ ڈیکوریشن اور سجاوٹ کا اہتمام کرتے ہیں، کچھ برقی خمخموں کے ذریعے سے اپنے گلی کوچوں اور اپنے مکانات کو اور اپنے مختلف ہمارے اپنے شہر کے جو مختلف حصے ہیں آبادی کے، ان کو اگر سجاتے ہیں اور اس میں جھنڈی وغیرہ لگاتے ہیں، بشرطے کہ ان جھنڈیوں کے ذریعے سے کوئی توہین کا شائبہ نہ ہو، مثلاً کہ جھنڈیوں پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا نہ ہو اور گنبد خضرا یا کعبۃ اللہ وغیرہ کے شبیہ اس کے اوپر اترے ہوئے نہ ہو، تو ایسی صورت میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ اس شریعت کے اندر صحابہ کرام وغیرہ کے احوال اور ان کے کوائف سے ایسے ہم کو نمونے ملتے ہیں جس میں گنجائش اس کی ہم کو صاف طور پر سمجھ میں آتے ہی، لیکن مگر اس میں خاص بات یہ ہے کہ کلمہ طیبہ کے جھنڈیاں ہرگز نہ لگائیں، اس لیے کہ ایک دو دن جھنڈیاں وہ اہتمام سے لگی رہتی ہیں، اس کے بعد ایک ایک کر کے جھنڈیاں کچھ راستوں میں ادھر ادھر گرنے پڑنے لگ جاتی ہیں، جس سے کلمہ طیبہ کی توہین ہوتی ہے اور پھر گنبد خضرا کی شبیہ کی توہین، کعبۃ اللہ کی شبیہ کی توہین، تو لہذا اس طرح کے شبیہ وغیرہ نہ بنائیں، بس صرف سبز رنگ کا جھنڈا، جیسا کہ ارہاسات میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ولادت کے موقع پر جو معجزات پیش آئے، اس میں آپ کی والدہ ماجدہ نے دیکھا کہ ایک سبز جھنڈا ایک مشرق میں ہے اور ایک سبز جھنڈا مغرب میں لہرایا گیا ہے، اس طرح آپ کی والدہ ماجدہ کے مشاہدے میں یہ جو بات آئی ہے، تو اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے سب جھنڈیاں لگائے جاتے ہیں، تو اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے، یہ جو ہے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی رفعت شان کو بتانے کے حوالے سے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ حضرت شیخ الاسلام بانی جامی نظامی علیہ الرحمۃ والرضوان فرماتے ہیں، بات ضرورت کی اور اسراف سے بچنے کی جہاں تک ہے تو مسجد نبوی میں اگر ضرورت کی حد تک چراغوں کی روشنی کی ضرورت تھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں خلفائے راشدین وغیرہ کے عہد مبارک میں ضرورت سے زائد مسجد نبوی میں روشنی کا اہتمام کیا جاتا، سبحان اللہ۔ حالانکہ ضرورت تو دو چار چراغوں سے پوری ہو جاتی ہے، لیکن مگر مسجد نبوی کی عظمت اور اس کی شان و شوکت اور اس کی حشمت کے اظہار کے لیے یہ زائد روشنی کا اہتمام کیا جاتا۔ تو اسی طرح اس زمانے میں چراغ وغیرہ ہوتے اور موجودہ زمانے میں اگر لائٹنگز اور برقی خمخمیں اگر لگائے جاتے ہیں تو یہ اسی سے مناسبت رکھنے والی بات ہے، اس کو دین سے دوری یا بدعت بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی بدعت نہیں ہوگی، البتہ بدعت اگر ہو بھی تو بدعت حسنہ، جیسا کہ ہمارے علماء کرام نے اس کی تقسیم کی ہے۔ ایک بدعت وہ ہوتی ہے جو انسان کو اللہ رسول سے دور کرتی ہے اور گمراہی اور شرک کی طرف لے جاتی ہے، دوسری بدعت وہ ہے جس سے آدمی دین کی طرف جڑتا ہے، دین کی طرف راغب ہوتا ہے، جیسے کہ نماز تراویح کے سلسلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نماز تراویح باجماعت کا جب اہتمام ہوا تو نعمت البدعۃ ہذہ، کہ اگرچہ کہ یہ حضور کے زمانے میں یہ سنت نہیں تھی، لیکن مگر اس طریقے سے منظم طریقے سے تراویح کی جماعت کا جو اہتمام کیا گیا، یہ اگرچہ کہ ہے نیا طریقہ، لیکن لوگوں کو اللہ کے دربار، اللہ کے گھر، مسجد سے جوڑنے والا ہے اور حضور کی بتائی ہوئی نماز تراویح کی سنت کو قائم رکھنے میں ممد اور معاون ہے۔ حاضرین و ناظرین، ہم نے ابھی یہ مدلل طریقے سے سماعت فرمایا کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آرائش اور زیبائش کرنا کیا حکم رکھتا ہے، کہ یقیناً یہ شرعی حدود میں رہتے ہوئے کیا جائے تو جائز ہے، جیسے کہ ابھی ہم مثالوں کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ ابھی ملاحظہ فرما رہے تھے، مسجد نبوی کے حوالے سے مسجد نبوی کے تعلق سے بھی حوالہ آپ نے دیا، تو الغرض پھر آگے اسی طرح یہاں ایک بات یہ عرض کر دوں کہ اب بیت اللہ شریف ہے، کعبۃ اللہ شریف، جی، کعبۃ اللہ شریف کے اوپر غلاف، خانہ کعبہ کو غلاف چڑھایا جاتا ہے اور ہر سال اس کا اہتمام ہوتا ہے، اس کو کوئی بھی بدعت نہیں کہتے ہیں، حالانکہ کوئی حیوان نہیں ہے،
کوئی حیوان تو ہے نہیں کہ جس کو سردی گرمی کا احساس ہوتا ہو، جس کو سردی سے بچانا مقصد ہو یا دھوپ کی تمازت سے بچانا مقصد صرف یہی ہے کہ اس باعظمت مقام اور اس اللہ کے گھر کی عظمت کا لوگوں کے اوپر ایک رعب طاری رہے، یہ مقصد۔ تو اسی طرح ان محافل کو بھی اگر اس طرح سے غیر شرعی کاموں سے بچتے ہوئے اگر سجایا جاتا ہے تو اس کے اندر ان محافل کی عظمت کا لوگوں کو احساس ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آگے ایک سوال ہم شامل کرتے ہیں، کیا مجالس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کرنا اور قیام کرنا کیا صحابہ کرام علیہم السلام سے یہ ثابت ہے؟ کیا عہد صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مجالس مصطفیٰ کا اہتمام کیا جاتا تھا؟ اب دیکھیے، وہاں تو صحابہ کرام کا تو یہ معاملہ تھا کہ ان کے پاس تو ہر روز صبح سے شام تک قال اللہ قال الرسول کی مجلسیں سجتی، صبح سے شام تک ان کی مصروفیت ہی وہ تھی۔ ان کے پاس دنیا کا کوئی کاروبار اور مشغولیت ہی نہیں تھی کہ جب کبھی صحابہ کرام ملتے، جہاں کہیں بھی جمع ہوتے، چاہے وہ مسجد میں جمع ہو یا کسی کے گھر میں جمع ہو، تو بس قال اللہ قال الرسول یا تو قرآن پاک کی کسی آیت کا ورد کرتے، اس کا آپس میں دور کرتے، یا اس کے معانی مطالب کا افہام اور تفہیم کرتے، یا پھر نبی پاک علیہ السلام کے اقوال مبارکہ، آپ کے احوال مبارکہ اور آپ کے صفات اور کوائف کا بیان کرتے کہ حضور کے زمانے میں ہم ایسا کرتے تھے، اس طرح کرتے تھے، حضور ایک مرتبہ حضور کے ساتھ ہم تشریف فرما تھے تو ایسے واقعہ پیش آیا وغیرہ وغیرہ۔ یہی ان کے زبانوں پر جو ذکر جاری رہتا، ان کی زبانیں بس حضور پاک علیہ السلام کے حوالے سے معمور رہتی ہیں اور حضور کے ذکر سے اور اللہ کے ذکر سے ان کی زبانیں ہمیشہ تر رہا کرتی تھی۔ تو اب الگ سے ان کے لیے کوئی میلاد کی محفل سجانے کا ان کے لیے کوئی اور مزید عنوان کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ ان کی صبح و شام خود حضور کے ذکر مبارک میں گزر رہی تھی۔ اب ہمارا الٹا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم آج 1400 برس دور، 1400 برس اسلام کے آغاز سے 1400 برس دور ہو گئے۔ نبی پاک علیہ السلام کے مبارک عہد نبوت سے ہماری دوری 15 صدیوں پر مشتمل ہو گئی۔ تب ایسے میں ہم دنیا اتنی زیادہ اپنے آپ کو دنیاوی مشاغل میں منہمک کر لی، انسان دین سے زیادہ دنیا میں مشغول اور منہمک ہو گیا۔ تب ایسے وقت میں اس کے لیے حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ درود شریف کی فضیلت میں جیسے کہ آیا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ حضور میں آپ کے لیے اپنے وقت میں سے کتنا وقت آپ کے اوپر درود عرض کرنے کے لیے نکالوں؟ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جتنا نکال سکتے ہیں نکالو۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور میں اپنا کچھ وقت نکالتا ہوں۔ تو حضور فرمائے کہ تمہارے لیے یہ خوشبختی کا باعث ہوگا۔ تو پھر انہوں نے سن کر پھر عرض کیا کہ حضور میں اپنا اور زیادہ وقت، اپنا آدھا وقت لگا دیتا ہوں۔ تو حضور ان کے لیے پھر مزید سرفرازی کی بشارت دیے، تو پھر وہ اس میں اور راغب ہو کر اور اپنا وقت لگانے کی بات کی۔ تو حضور پاک علیہ السلام آخرکار ان کے لیے یہ ارشاد فرمائے اذن تکفی ہمک، کہ تب تو یہ تمہارے سارے رنج و آلام کے لیے کافی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اب اس زمانے کے صحابہ کا یہ معمول تھا کہ اپنا سارا وقت حضور کی میلاد، حضور کی مدحت، حضور کی نعت خوانی، حضور پاک علیہ السلام پر درود و سلام عرض کرنے کے لیے لگا رہے ہیں۔ یہ بین ثبوت حدیث سے ہے۔ اور آج کون ہے جو اتنا وقت پورا اپنا ہماتن وقت پورا جو ہے حضور پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے لیے، آپ کی میلاد مبارک کی محفل کے لیے دیتا ہے؟ تو لہذا ہر آدمی اپنی زندگی کے مشاغل میں مصروف ہے۔ تو کم سے کم اب اس زمانے میں یہ بہت غنیمت ہوگا کہ ہم لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول پاک علیہ السلام سے جوڑے رکھنے کے لیے کم سے کم خاص موقعوں پر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے حوالے سے اس طرح کے کچھ محافل کا انعقاد کر لیا کریں، تاکہ لوگوں کا بھلایا ہوا سبق ان کو ایمان اور دین سے متعلق یاد دلایا جاتا رہے
اور وہ پوری طرح سے دین و ایمان کو فراموش کر کے نہ بیٹھیں۔ معزز حاضرین و سامعین و ناظرین، ابھی ہم سماعت فرما رہے تھے کہ کیا مجالس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کرنا صحابہ اکرام سے ثابت ہے۔ بڑے تفصیل کے ساتھ مفصل ہم نے جواب ملاحظہ فرمایا کہ حضرت قبلہ نے فرمایا کہ صحابہ اکرام کو مجلسوں کی کیا ضرورت تھی، صحابہ اکرام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، ان کا تو روز کا مشغلہ تھا۔ یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہمیں فرصت نہیں، دنیاوی کام کاج سے، دنیاوی زندگی میں مصروف ہونے کی وجہ سے، اس لیے ایسے محافل یہ ہمارے لیے نعمت ہے، غنیمت ہے، وقتاً فوقتاً منعقد کیے جاتے ہیں تاکہ حضور کا ذکر ہمارے دلوں میں تازہ ہو جائے۔ پھر آگے اور ایک سوال ہم شامل کرتے ہیں، کیا جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کرنا، کھانا کھلانا، کیا یہ اسراف میں آئے گا؟ دیکھیے، اس کو یہ جو کھانا کھلانے کا مسئلہ ہے یا پھر جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر حضور کے نام نامی کی نسبت سے خرچ کا جو مرحلہ ہے، اس کو آپ شریعت کے بنیادی اصول سے دیکھیں، اس سے میلاد سے جوڑ کر مت دیکھیے۔ بنیادی طور پر شریعت میں اس کا کیا حکم ہے کہ دیکھیے، کھانا کھلانا، اطعام طعام، تو اب قرآن پاک تو جو ہے جو لوگ سخاوت کے طور پر، جود و سخا کے طور پر کھانا کھلاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، ان کی تو شریعت میں ان کو سراہا گیا ہے، ان کے اس کام کی ہمت افزائی کی گئی، ان کی قدر افزائی کی گئی۔ قرآن پاک فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ بطور خاص اہل بیت نبوت حضرت سیدنا علی مرتضیٰ، بی بی سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، حسنین کریمین کی شان میں بطور خاص یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، تو ان کی حوالے سے ان کی شان سخاوت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ یہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت پر، اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، سبحان اللہ، مسکینا و یتیما و اسیرا، ہر ضرورت مند کو، مسکین و محتاج کو، اور یتیم کو، اور قیدی کو۔ پھر اس کے علاوہ یہ تو یتیم، محتاج، قیدی ان کو کھانا کھلانے کی بات ہوئی، لیکن اگر کسی مہمان کی مہمان نوازی کی جاتے ہیں تو اس کے لیے بھی مہمان کی مہمان نوازی اگر کی جاتی ہے تو اس کے لیے بڑی فضیلت کی بات بتائی گئی کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ وجارہ، سبحان اللہ، کہ یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ سبحان اللہ۔ پھر مہمان کا اکرام کیا ہے تو بتایا گیا کہ مہمان کے اکرام کے سلسلے میں جب وہ آ کر قیام کرے تو پہلا جو دن ہوتا ہے اس کی آمد کا، پہلے دن ہم جو گھر میں روز کا کھانا کھاتے ہیں، معمول کا، ہم گھر میں روز کا جو معمول کا کھانا کھاتے ہیں وہ کھانا نہیں کھلانا ہے۔ سبحان اللہ۔ اکرام ضیف میں حضور فرماتے ہیں کہ اکرام ضیف یہ ہے کہ ہم اپنی عادت سے، اپنے روز کے کھانے سے کچھ پرتکلف اہتمام کریں۔ سبحان اللہ۔ تو کیا اب آپ اس کو اسراف کا نام دیں گے؟ اللہ اکبر۔ تو شریعت خود، سنت خود یہ بتا رہی ہے کہ مہمان کے لیے کچھ اچھا اہتمام کیا جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معمول کا کھانا نہیں کھلانا چاہیے، کہ پہلا دن مہمان کے اکرام کے پہلے دن کا کھانا ایسا ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے مہمان کا اکرام۔ تو اب جب یہ ہمارے سامنے شریعت کے یہ نظائر ہیں تو اب اگر میلاد کے موقع پر کھانا کھلایا جاتا ہے، اس کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے، اب چاہے اس کو غریبوں کی مدد سمجھ کر بولیے، کچھ یتیموں اور بیواؤں کے لیے ایک مدد سمجھ کر کیجیے، یا قیدیوں کے لیے، یا پھر اگر ضرورت مند نہ بھی ہوں، ہر عام و خاص کے لیے اگر کیا جائے تو مہمان کے اکرام میں جب شریعت کھلانے کی بات کرتی ہے، اور پھر دوسرے اور احادیث میں آیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے صحابہ نے دریافت کیا کہ ای الاعمال خیر، حضور کاموں میں، اسلام کی خصلتوں میں، بھلائی کے کاموں میں کون سا کام اچھا ہے؟ تو آپ کو
حضرت محدث دکن علیہ الرحمہ کی، سیدنا عبداللہ شاہ نقشبندی مجددی قادری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب زجاجۃ المصابیح میں، کتاب الآداب میں، سلام وغیرہ کے بیان میں، سیاہ ستہ اور دیگر کتب حدیث کے حوالے سے آپ نے یہ حدیث کو نقل فرمایا کہ افشوا السلام واطعموا الطعام وقوموا باللیل والناس نیام، اللہ حدیث شریف ہے سبحان اللہ، کہ سلام کو عام کرو، سلام کو سارے امت مسلمہ کے فرزندان کے درمیان میں عام کر دو، اور اطعموا الطعام کھانا کھلاؤ۔ چلیے قرآن کی آیت میں تو بھی مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو کھلانے کا ذکر تھا، تو اب کوئی اعتراض کر کے بول سکتا تھا یہاں کون جو ہے یتیم ہے کھانے والا، یہاں کون جو ہے مسکین ہے، یہاں تو ماشاءاللہ اچھے خاصے جو ہے تونگر اور اصحاب سربت بھی کھاتے ہیں محفل میلاد میں۔ تو اب اس حدیث شریف کو اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں حضور نے کوئی تخصیص نہیں کی ہے، اطعموا الطعام، بس کھانا کھلاؤ، تو جو بھی انسان ہے اس کو کھانا کھلاؤ، کیونکہ اس کے اندر کوئی تخصیص نہیں ہے اطعموا الطعام مسکینا یا یتیما اسیرا فقیرا، کچھ بھی نہیں۔ یہاں تو مفعول کو بالکل عام رکھ دیا گیا کہ جو کھانے کا خواہش مند ہے، جو بھی کھانا کھانا چاہتا ہے، کھانا جس کسی کے لیے غذا بن سکتا ہے اس کو کھلاؤ۔ اطعموا الطعام کا یہ مطلب ہو گیا۔ سبحان تو اب اس حدیث شریف کی روشنی میں اطعام طعام کی فضیلت ثابت ہو گئی۔ سبحان تو اطعام طعام کی فضیلت جب بالعموم ثابت ہے، اور اگر یہی اطعام طعام کا کام میلاد مبارک کی فرحت و مسرت کی نسبت لے لیتا ہے تو اس کی فضیلت دوگنی ہو جائے گی، دو بالا ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح دیگر اور اہتمامات ہیں تو یہ فضول خرچی میں نہیں آئیں گے، بشرطے کہ اس کا خاص خیال رہے کہ اس میں کسی بھی اسلام کے شعائر کی توہین نہ ہونے پائے، یا اسلام کے کسی فرائض میں سے کسی فرض کی خلاف ورزی نہ ہونے پائے، اور اصول اسلام کو اس سے نقصان نہ پہنچتا ہو، اور پھر دیگر جو انسان ہیں، دیگر اڑوس پڑوس کے لوگوں کو، یعنی میلاد کا یہ اہتمام ایک جائز، نہ صرف جائز بلکہ مستحسن اور مستحب اقدام ہے، لیکن اس مستحب اقدام کے سلسلے میں ایسی کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے جس سے کسی کی تکلیف کا ہم باعث بن جائیں۔ مثلا یہ کہ راستے کے اندر ایسا ہجوم کرنا، شور و پکارا کرنا کہ دیگر محلے داروں کو، پڑوسیوں کو تکلیف ہو، کہ ہمارے اڑوس پڑوس میں کوئی ضعیف رہتے ہیں، کوئی جو ہے مریض ہوتے ہیں، تو ایسا شور و غوغا کرنا کہ لوگوں کی نیند حرام کر دی جا رہی ہے، ڈی جے لگا دینا، تو یہ ایسے امور ہیں کہ جس سے دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہو۔ کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کی خصلت یہ ہوتی ہے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ اس کا پڑوسی اس کی طرف سے ہر قسم کی تکلیف سے محفوظ رہے۔ کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ پڑوسی وہ شخص بہترین پڑوسی ہے کہ جس کو اس کے پڑوس سے تکلیف نہ پہنچتی ہو، اور ہم اگر یہ سب کرتے ہیں تو اگر ہمارے اڑوس پڑوس میں کوئی بیمار ہوں، ضعیف ہوں، تو ان کو تکلیف ہو جائے گی۔ اسی طرح سے یہ ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نماز میں بچوں کی خاطر، خواتین کی خاطر بسا اوقات اپنی نماز کو مختصر فرما دیا کرتے۔ بے شک نماز میں حضور اگر بچوں کے رونے کی آواز سنتے تو نماز کو مختصر فرما دیتے۔ تو دیکھیے ہماری شریعت میں انسانیت کی کتنی قدر ہے اللہ کہ ایک موقع پر تو حضور نے ایک صحابی سے ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّ فِيكُمْ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ، کہ نماز کو تم مسنون طریقے سے زیادہ طول نہ دو، کیونکہ تمہارے درمیان کوئی عمر رسیدہ بھی ہوتا ہے، اور کوئی کمزور و ناتواں بیمار بھی ہوتا ہے، اور کوئی ضرورت مند بھی ہوتا ہے، تو لہذا دیگر انسانوں کی سہولت کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اور پھر ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں پر تو
دوسرے اقوام کے ساتھ بھی ہمارے کو آمنا سامنا رہتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ دیگر اقوام کے سامنے ہمارے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کی غلط شبیہ ان کے ذہن میں نہ بیٹھ جائے کہ یہ لوگ اسلام والے اپنے نبی کا جشن منا رہے ہیں، تو کہیں ان کے مذہب کے اندر ایسی تعلیمات تو نہیں ہے، غلط میسیج نہ چلا جائے۔ تو اچھا میسیج جائے، میلاد کا اہتمام ایسے کیجیے، ایسی خوش اسلوبی سے کیجیے کہ غیر قوم کے سامنے ایک اچھا میسیج جائے، اور میلاد اس طریقے سے کیجیے کہ اس میلاد کے اس طرز عمل کو دیکھ کر غیر کو ہمارے دین میں داخل ہونے کی توفیق و ترغیب ملے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ آخر کے جملوں سے متعلق ہی سوال ہے۔ آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ میلاد ایسا منانا چاہیے کہ جس سے غیر اقوام کو بھی اسلام کی طرف رغبت حاصل ہو، وہ دین کی طرف مائل ہو، دین اسلام کی طرف، بجائے اس کے کہ دین سے ان کے دلوں میں نفرت آ جائے یا منافرت آ جائے۔ تو سوال یہ ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح منانا چاہیے، اس حوالے سے کچھ روشنی ڈالیں۔ یہی ہے کہ میلاد پاک کا اہتمام کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ اس میں غیر شرعی امور کا ہم ہرگز ارتکاب نہ کریں۔ کہ اب آج کل دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ہمارے اپنے مسلم نوجوان بھی حضور کی میلاد کا جشن مناتے ہوئے گویا اس کو ایک سیلیبریشن کی طرح سمجھ رہے ہیں کہ اگرچہ کہ جشن منانے کا معنی مطلب ہی سیلیبریشن ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ان کے ذہنوں میں یعنی جیسے عیسائی لوگ اپنے تقاریب کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، یا دوسرے اور غیر اقوام اپنے اسپیشل ایونٹس کو جو سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو سیلیبریشن کے ان کے پاس جو طور طریقے ہیں عملی طور پر، اگرچہ کہ ہمارا عید میلاد کو منانا اور ان لوگوں کا کرسمس کو منانا یہ بہت دور سے بھی ایک دوسرے سے تعلق نہیں رکھتا ہے۔ ہماری میلاد نہایت پاکیزہ، نہایت ہی اونچے مقاصد کو لی ہوئی ہے، لیکن اب ہماری نوجوان نسل اس کی حقیقت کو سمجھے بغیر، اس کے مقاصد بزرگوں نے اس کے اندر جو مقاصد پیش نظر رکھے تھے ان مقاصد سے غافل اور بے خبر رہنے کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، دیکھا دیکھی میں غیر قوم کی نخالی کر رہے ہیں۔ غیر قوم کیا کر رہی ہے، اور دراصل یہ حضور کی اس نصیحت پر عمل پیرائی نہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ حضور ارشاد فرمائے کہ تم لوگ ضرور بضرور ان لوگوں کے نقش قدم کو اپناؤ گے جو تم سے پہلے والے تھے، تم سے پچھلی امتوں کے نقش قدم پر تم چلیں گے، ان کے ہو بہو تم حرکتوں کو اپناؤ گے۔ تو آج یہ وہی ہو رہا ہے کہ ہم اپنے اسلام کی اسپرٹ اور روح کو سمجھے بغیر غیر قوم کی نخالی میں مصروف ہو گئے کہ وہ لوگ جس طرح کے جشن کا ان کے پاس جو انداز اور سما ہوتا ہے وہی کیفیت ہم بھی کرنے پر اتر آ رہے ہیں۔ تو یہ باتوں سے ہم اپنے آپ کو بچائے رکھیں کہ ہمارے بزرگان دین نے، حضرت شیخ الاسلام نے میلاد کے نام پر لوگ جب اعتراض کرنے لگے تو آپ نے ان سے سوال کیا کہ دیکھو ہماری جو محفل میلاد ہوتی ہے آخر اس میں ہوتا کیا ہے وہ دیکھو۔ تو حضرت شیخ الاسلام فرمائے دیکھو محفل میلاد کے اہتمام میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم محفل میلاد میں قصائد نعتیہ پڑھتے ہیں، مولود شریف پڑھا جاتا ہے، اور کچھ ایصال ثواب اور کچھ قرآن خوانی ہوتی ہے، اور پھر شیرینی مٹھائی وغیرہ کی تقسیم ہوتی ہے، یا کھانا کھلایا جاتا ہے، دیگیں چڑھائی جاتی ہیں، لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، اور مساجد کو یا محافل میلاد کے مقامات کو سجایا جاتا ہے، اور وہاں روشنی کا اہتمام کیا جاتا ہے، خوشبو سے بسایا جاتا ہے، ماحول کو معطر کیا جاتا ہے۔ تو بس یہی امور محفل میلاد کے حوالے سے ہم کرتے ہیں، تو اس میں سے کون سا امر شریعت کے خلاف ہے؟ جب یہ امور بنیادی طور پر شریعت کے خلاف نہیں ہے تو پھر اس میں کلام کی کیا گنجائش رہ جاتی ہے؟ اب جو چیز شریعت میں ناجائز ہے ناجائز ہے، تو اب شریعت میں جو چیز ناجائز ہے جیسے کہ باجے بجانا، ناچ گانا کرنا، ڈی جے لگانا، میوزک لگانا، رقص کرنا، اور خواتین کے لیے راستہ نہ چھوڑنا، یا پھر خواتین کا جلوس کے نام پر خواتین کا راستوں میں نکل آنا،
مرد و زن کا اختلاط ہو جانا یہ نہایت ہی غیر غلط کام ہے. ہماری شریعت سے، ہماری محفل میلاد سے ان کا کوئی ذرہ بھی واسطہ نہیں ہے. یہ بالکل بے دینی والے کام ہیں. یہ اس طرح کی میلاد یہ میلاد ہی نہیں ہے، بلکہ یہ میلاد کے نام پر حضور کی شریعت کو ڈھانا ہے، اور حضور کی لائی ہوئی شریعت کو میلاد کے نام پر یعنی حضور کا نام لے کر حضور ہی کی شریعت کو ڈھانا ہے. اللہ اکبر. یعنی گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے کے مترادف. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. معزز حاضرین و سامعین، ابھی ہم ملاحظہ فرما رہے تھے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے منانا چاہیے اور کس طریقے سے نہیں منانا چاہیے. کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہتمام جو شیخ الاسلام کے حوالے سے حضرت قبلہ فرما رہے تھے کہ میلاد میں کیا کیا جاتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت گنگنائی جاتی ہے اور قصائد پڑھے جاتے ہیں اور کچھ شیرینی کا اہتمام کر لیا جاتا ہے اور خمخمے وغیرہ روشنی کا اہتمام کر لیا جاتا ہے، ایثار ثواب کیا جاتا ہے. یہی کچھ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا جاتا ہے. رہی اس بات جہاں تک کہ ڈی جے کی، ناچنے کی، رقص کی اور بے حیائی کی اور مرد و زن کے اختلاط وغیرہ کی، یہ ساری چیزیں شریعت مطہرہ کے خلاف ہے. یہ میلاد سے اس کا کوئی دور دور تک کا کوئی تعلق نہیں ہے. حضرت قبلہ نے یہی فرمایا، اور یقیناً ان چیزوں کا دور تک بھی میلاد سے کوئی تعلق نہیں ہے. آخر میں ہماری اس نشست کے 2 سوال رہ گئے ہیں، ہم اس کو شامل کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں. آخر سے پہلے ایک سوال جو میلاد سے متعلق نہیں لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے متعلق ہے. حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابہ اکرام اور ائمہ اکرام کا کیا عقیدہ ہے، اور ہمیں اس حوالے سے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال کے بعد کل نفس ذائقۃ الموت جو قرآن کا مسلمہ اصول ہے اور کائنات کی ایک مسلمہ حقیقت ہے، اس کے مطابق اللہ رب العزت ہر بندے کو موت کا مزہ چکھاتا ہے. لہذا انبیاء کرام بھی جب ان کی دنیاوی زندگی کی مدت پوری ہو جاتی ہے اور دنیا سے رخت سفر باندھ کر آخرت کی طرف سفر کرنے کا جب وقت آ جاتا ہے تو اللہ رب العزت ان کو اس دنیا سے آخرت کی طرف منتقل کرنے کے لیے ان کو بھی موت کا مزہ چکھاتا ہے. لیکن یہ موت کا مزہ چکھنے کے بعد یہ موت ان پر ہمیشہ کے لیے طاری اور باقی نہیں رکھی جاتی ہے کہ موت کا مزہ چکھ لینے کے بعد دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد اللہ تعالی عالم برزخ میں ان کو دوبارہ زندہ فرماتا ہے، اس لیے کہ ان کی ارواح کو اللہ تعالی دوبارہ ان کے مبارک مقدس جسم میں داخل فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے کہ ان انبیاء کرام کے لیے ان کی اس روح مقدس کو رکھنے کے لیے ان کے مبارک جسموں سے زیادہ بہتر اور کوئی جگہ نہیں. ان انبیاء کرام کی پاکیزہ ارواح کو رکھنے کے لیے ان کا ہی مناسب، ان کا ہی جسم مبارک ہی اس کا سب سے زیادہ لائق اور شایان شان ہے. سبحان اللہ. اس سے زیادہ فضیلت والا کوئی اور مقام ان کی ارواح کو رکھنے کا نہیں. تو لہذا اللہ تعالیٰ ان کی ارواح کو واپس ان کے جسد مبارک میں داخل فرما دیتا ہے. اسی لیے ہماری فقہ حنفی کے مشہور و معروف عارف باللہ مصنف جو بڑے مستجاب الدعوات تھے، جن کی کتاب کا حوالہ فتاوی میں دیا جاتا ہے، یعنی صاحب نور الایضاح جو مصر کے بڑے مشہور و معروف مصنف ہیں، وہ اپنی کتاب نور الایضاح میں یہ نقل فرماتے ہیں، یہ تحریر فرماتے ہیں اپنے قلم سے، وَمِمَّا تَقَرَّرَ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ أَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم حی سبحان اللہ ممتع، کہ نبی اہل سنت والجماعت کے پاس یا حق پسند
اور طالبان حقیقت کے پاس، حق پسند طالبان حقیقت جو لوگ ہیں ان کے پاس جو مسلمہ عقیدہ ہے، ان مسلمہ عقیدوں میں ایک یہ بات بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت زندہ ہیں، آپ باحیات ہیں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے ہر طرح کی لذتوں اور ہر طرح کے آرام و آسائش آپ کو فراہم کیا گیا ہے، اور آپ عبادات اور تمام لذات سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یعنی جس طرح دنیا میں آپ عبادتوں سے حضور کو، انبیاء کو لطف آتا تھا، اسی طرح عالم برزخ میں بھی ان کی وہ عادت کہ اللہ کی عبادت کر کے ان کو چین سکون پڑتا ہے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، وہ آج بھی ابھی بھی ان کے لیے یہی کیفیت رہتی ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، سبحان اللہ، بے شک اللہ تعالی نے زمین پر اس بات کو حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھا جائے، گلا جائے، کہ انبیاء کے جسم عام لوگوں کی طرح، کافروں کے جسموں کی طرح گلتے سڑتے نہیں ہیں، ان کے جسم میں کیڑے نہیں پڑتے ہیں، کیڑے تو ان لوگوں کے جسموں میں پڑتے ہیں جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں توہین کرتے ہیں، آپ کی شریعت کو ڈھاتے ہیں، آپ کی سنت کو مٹاتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے ان کے جسموں میں کیڑے پڑتے ہیں۔ لیکن جو انبیاء کرام ہیں، اور انبیاء تو انبیاء کی سنتوں کو اپنانے والے، انبیاء کے ذکر میں اللہ کے ذات کی کبریائی، اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف رہنے والے، انبیاء کرام پر درود و سلام عرض کرنے والے، انبیائی مشن سے جڑے رہنے والے لوگوں پر ان کے لیے اللہ کی یہ عنایت ہو جاتی ہے کہ انبیاء اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ستودہ صفات سے جس کا گہرا تعلق ہوتا ہے، وہ بھی اس کو بھی اللہ رب العزت صدیقیت کا مقام دیتا ہے، ولایت کا مقام دیتا ہے، تو پھر اس کا جسم بھی تجربات بتاتے ہیں، مشاہدات بتاتے ہیں کہ اس کا جسم بھی سلامت رکھ دیا جاتا ہے۔ تو پھر انبیاء تو ان کی شان کتنی اونچی ہوگی۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء کرام اپنی خبروں میں زندہ ہیں، سبحان اللہ، حیات ظاہری سے زیادہ بہتر حیات سے زندہ ہیں، نمازیں ادا فرما رہے ہیں، عبادتوں میں مصروف ہیں، اور ہر طرح کے لذات اور آرام و آسائش سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی ہم حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ملاحظہ فرما رہے تھے کہ آئیے اب آخری 2 سوال رہ گئے ہیں کہ 12 ربیع الاول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے متعلق جو جمہور کا مسلک ہے، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہوئی، بعض 9 اور بعض 12 اور دیگر اقوال بھی اس میں آئے ہیں، اور یہ تو متفقہ طور پر کہا جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے جو کوچ فرما گئے وہ بھی 12 ربیع الاول ہے۔ تو کیا اب خوشی کا اظہار کریں یا غم کا اظہار کریں؟ کیونکہ ولادت بھی اسی 12 ربیع الاول کو ہوئی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے کوچ بھی اسی 12 ربیع الاول کو فرمائے۔ تو اب ان دونوں چیزوں میں کس چیز کو ترجیح دی جائے گی؟ دیکھیے، جیسے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا یوم میلاد جو ہے وہی یوم وصال بھی ہے، یعنی 12 ربیع الاول کو آپ کا وصال بھی ہوا اور آپ کی ولادت بھی ثابت ہے۔ تو اب یہاں 2 باتیں جمع ہوتی ہیں کہ آیا یہ خوشی کا دن ہے یا غم اور رنج و الم کا دن ہے۔ تو اب اس بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے نعوذ باللہ جو بیہودہ گوئی کرنے والے کرتے ہیں کہ دنیا سے کیا رخصت ہو گئے کہ وہ حضور کو عام
لوگوں کی طرح، گناہگاروں، فاسقوں اور کافروں کی طرح بالکل مردہ سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، العیاذ باللہ۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شان ایسی نہیں، بے شک، بلکہ بس صرف یہ سمجھیے آپ، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام عالم دنیا سے عالم برزخ کی جانب منتقل ہوئے۔ بے شک، تو اب کل نفس ذائقۃ الموت کا قاعدہ یہ صادق تو آ گیا، لیکن ابھی جیسے کہ ایک اور سوال میں ہم نے عرض کیا کہ انبیاء کرام پر ان کی موت کے طاری ہونے کے بعد دوبارہ ان کے اجسام مبارکہ میں ارواح مقدسہ داخل کر دی جاتی ہیں، دوبارہ ان کی حیات، بلکہ ان کی علماء و فقہاء نے یہاں تک کہ لکھا ہے کہ ان کو دنیا میں رہتے ہوئے جو حیات دنیا تھی اس سے بہتر اور حیات مل جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب اس حساب سے یہ کوئی غم کا موقع نہیں رہا، سبحان اللہ۔ غم کے موقع کی بات نہیں رہی ہے، البتہ صرف اتنا حزن و ملال کی بات رہ جاتی ہے کہ حضور ہم سے مفارقت کر گئے، ہم سے جدا ہو گئے، لیکن ہمارے لیے تو حضور، کیونکہ ہم حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اس دنیا میں حضور سے ہم کو ملاقات کا شرف نہیں ملا، تو ہمارے حق میں حضور کی حیات اور حضور کا وصال دونوں برابر ہیں، یعنی جو لوگ بعد کے زمانوں کے ہیں۔ البتہ اب غم کا موقع رہ جاتا ہے ان حضرات کے لیے جو حضور کو اس دنیا میں اپنی جسم کی آنکھوں سے جنہوں نے دیکھا ہے، یعنی صحابہ کرام، تو جو روزانہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں آنے جانے، حضور کے دیدار کے جو عادی ہو گئے تھے، ان کے لیے یہ بڑا جاں گداز لمحہ تھا کہ جو ہمیشہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دیدار پر انوار سے مشرف ہو کر اپنے سارے غم و آلام کو بھول جایا کرتے، ان کے لیے بڑا پریشانی کا وقت تھا کہ ان کی نگاہوں کے سامنے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا روح اقدس ان کے سامنے باقی نہ رہا، تو اب ان کے لیے بڑا حزن و ملال کا موقع تھا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک شعر یہاں پر شامل کر۔ جی جی، ابھی آج نعت خواں یہ شعر سنا رہے تھے، بھول جاتے تھے صحابہ غم و آلام اپنے، جی ماشاء اللہ، ماشاء بھول جاتے تھے صحابہ غم و آلام اپنے، اللہ، ماشاء اللہ، دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے، ماشاء اللہ، بالکل دیکھ لیتے بالکل، تھے جو بالکل، سرکار کو آتے جاتے، بالکل، بس جی جی، جو آپ نثر میں فرمائے تھے، شاعر نے اس کو بالکل منظوم صحیح، کلام فرما دیا۔ صحیح بات ہے، بالکل۔ تو اب بس یہی حقیقت ہے وہ کہ صحابہ کرام کے لیے یہ بڑا جاں گداز وقت تھا کہ اب ان کے لیے ان کی ہمت اس بات کا تقاضا نہیں کر سکتی تھی کہ کوئی جشن کا ماحول فراہم کیا جائے، بس ہمیشہ ان کی زندگیوں میں حضور کا جو فراق ہوا، اب اس کے بعد گویا ان کی پوری زندگی کے اندر اندھیرا چھا گیا۔ اسی لیے مدینہ جیسا مقدس پاکیزہ شہر، اس میں جب وہ رہتے تو حضور کی موجودگی کی وہ معمور فضائیں ان کو یاد آ جاتی، سبحان تو اب وہ بے چین ہو جاتے، تو اس لیے اب ان کے لیے کوئی ایسی بے چینی ہو جاتی کہ اب ان کو اس پر صبر نہیں آتا، تو اس لیے انہوں نے مدینہ منورہ سے اپنے آپ کو، اپنے خود کو حضور کے فراق کے غم سے نکالنے کے لیے انہوں نے مدینہ جیسا مقدس شہر چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں منتقل ہو گئے اللہ اکبر، تاکہ اپنے غم کو ہلکا کیا جا سکے۔ اللہ تو اکبر، اب یہ صحابہ کرام کی شان تھی، تو اب ان کے حق میں یہی تھا کہ ہمیشہ ان کے سامنے حضور کے وصال کا غم طاری رہتا، اللہ، تو زندگی پوری ان کی جو ہے غم کی تاریکی میں گزر گئی، تو اب ان کے لیے تو کوئی سجاوٹ، کوئی جو ہے ان کے لیے زیبائش و آرائش یا کوئی خوشی کا اہتمام کرنا ان کے لیے ممکن ہی نہ تھا، ان کے لیے تو گویا ساری دنیا تاریک ہو گئی تھی۔ تو اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد والے زمانوں کے لیے جو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اس ظاہری دنیا میں آپ سے جب ملاقات نہیں کیے، آپ کا زمانہ نہیں پائے، تو ان کے حق میں تو حضور کا دنیا میں تشریف لانا اور دنیا سے پردہ فرما جانا، یہ دونوں ان کے سامنے ایک ہی طرح کی حیثیت رکھتے ہیں، تو لہذا اب ہمارے لیے بنسبت حضور کے وصال کے دن کے ہم حضور کی آمد کے دن کی خوشی منائیں، یہ زیادہ مناسب ہے، اس لیے کہ حضور کا وصال یہ عام آدمیوں کی موت کی طرح نہیں ہے،
بلکہ وہ تو ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہونا ہے، بلکہ دنیا کی حالت سے اور اچھی نعمتوں کی طرف منتقل ہو جانا ہے انبیاء کے حق میں. تو لہذا یہ کوئی غم کا موقع نہیں ہوا. اب رہا ہمارے لیے زیادہ خوشی تو اسی میں ہوگی کہ آج کا یہ روز ہمارے لیے ایک ایسی نعمت جو ساری نعمتوں پر بھاری ہے، وہ نعمت ہم کو ملی ہے، لہذا اس کا شکرانہ اور اس پر فرحت کر کے اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا لانا چاہیے. سبحان اللہ. حاضرین، ابھی ہم نے مفصل طور پر 12 ربیع الاول کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، یا جیسے کہ مخالفت کرنے والے 12 ربیع الاول کی عید کو اور جشن کو منانے سے دور رہنے والے اس بات میں تذبذب کا شکار ہے کہ یہ دونوں تاریخیں ایک ساتھ جمع ہو گئی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ. اب اس میں کیا کیا جائے؟ غم کا اظہار کیا جائے یا خوشی کا اظہار کیا جائے؟ اس کا ہم نے تفصیلی جواب ملاحظہ فرمایا کہ غم تو جو دن رات صحابہ اکرام جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے، مشاہدہ فرماتے تھے اور فیضیاب ہوتے تھے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے کوچ فرمائیں تو اس کے بعد ان کے لیے ساری دنیا تاریک اور اندھیری ہو گئی تھی. اس لیے اس غم کو دور کرنے کے لیے صحابہ اکرام نے مدینہ جیسا مقدس شہر کو چھوڑ دیا تھا. اب یہ ہمارے لیے بعد کے لوگوں کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ اور وصال مبارک، یہ ہمارے لیے دونوں چیزیں یکساں ہیں، کیونکہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے وقت کو نہیں دیکھا اور ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت موجود نہیں تھے، تو ہم پر وہ غم طاری نہیں ہو سکتا، وہ کیفیات ہم پر مرتب نہیں ہو سکتے. اس لیے بہتر ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی کا، فرحت کا، مسرت کا اظہار کریں. اب اس کے بعد آخری سوال ہے اس نشست کا. کافی وقت ہم نے حضرت کا لے لیا ہے اور یہ آج کی محفل کا آخری سوال ہے. حضرت میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا جاتا ہے، جبکہ اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں، بقرہ عید اور عید الاضحیٰ، عید الفطر. یہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے آ گئی؟ جبکہ اسلام میں صرف شریعت میں صرف 2 عیدیں رکھی گئی ہے، تیسری عید کہاں سے گئی ہے؟ یہ مخالفین کی طرف سے یہ بار بار یہ اعتراض کیا جاتا ہے. تو اس کے حوالے سے آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ دیکھیے، عید اصل میں یہ عربی زبان کا لفظ عاد یعودو سے ہے. عاد یعودو کے معنی ہوتے ہیں بار بار پلٹ کر آنا. تو عید کا مطلب یہ ہے کہ خوشی کا وہ موقع جو ہر سال پلٹ کر آتا ہے، بار بار انسان کی زندگی میں بار بار کئی مرتبہ پلٹ کر آتا جاتا ہے. تو یہ عید کے بنیادی معنی یہ ہے. اب رہا شریعت نے ہمارے لیے خوشی کے 2 موقع 2 دن مقرر کر دیے. ایک رمضان المبارک کے روزوں کے اختتام پر عید الفطر، دوسرے ماہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ، قربانی کی عید. یہ شریعت نے ہمارے لیے مقرر کی ہے. لیکن اب عید میلاد یہ ایک ایسی عید ہے، یہ لوگوں کے یعنی امتیوں کے مذاق اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے ان کی عقیدت کے پیمانے پر چھوڑ دی گئی ہے. سبحان. کہ یہ رمضان کے اختتام پر جیسے خوشی انسان کو ملتی ہے، بقر عید کے موقع پر انسان کو خوشی نصیب ہوتی ہے، یہ خوشی شریعت کی طرف سے شرعی طور پر مقرر ہوئی اور اس میں پھر انسانی فطرت بھی اس میں شامل ہو گئی کہ جب شریعت نے ہماری اس کو عید قرار دیا تو ہماری فطرت بھی اس کی عادی بن گئی کہ عید کے، رمضان کی عید کے دن اور بقر عید کے عید کے دن جب آتے ہیں تو دل خوش ہونے لگتے ہیں. لیکن یہ جو عید کا اہتمام ہے، شریعت نے اس پر کسی کو مجبور نہیں کیا، بلکہ
گویا شریعت نے لوگوں کی عقیدت و محبت کا گویا امتحان رکھ دیا اس میں، اللہ اکبر، کہ لوگ اپنے ذوق سلیم اور فطرت سلیمہ کی بنیاد پر اللہ کے نبی جیسی نعمت عظمیٰ اور رحمت مہدہ کے حصول پر کیا وہ اپنی فطرت سلیمہ کا ثبوت دیتے ہوئے خوشی کا اظہار کر لیتے ہیں، یا یہ کہ اس موقع پر وہ لا تعلق ہو کر، یا پھر بعض روایات میں آیا ہے کہ شیطان اس موقع پر جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو شیطان مارے افسوس کے غم کر رہا تھا کہ نبی آخر الزماں تشریف لا لیا اور ان کی بدولت اسلام اور ایمان دنیا میں عام ہو جائے گا اور کفر و بت پرستی اور شرک کا خاتمہ ہو جائے گا، تو لہذا اس موقع پر شیطان بڑا افسوس کر رہا تھا۔ تو لوگوں کی فطرت سلیمہ کا امتحان ہے کہ کیا گویا وہ اس اللہ رب العزت کے فضل کے حصول پر، جیسا کہ قرآن پاک فرما دیا بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اپنی فطرت کہ ان کی فطرت اس قرآنی حکم کو قبول کرتی ہے، یا پھر یہ کہ شیطان کی طریقے پر یہ لوگ اس موقع پر فطری خوشی سے عاری رہ جاتے ہیں کہ ہر امتی کو یقیناً نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی اس آمد اور آپ کی ولادت پر یقیناً خوشی ہوتی ہے اور ہونا چاہیے، یہ امتی ہونے کا ثبوت ہے۔ ہاں اگر وہ امتی نہیں ہے تو واقعتاً اس کو خوشی نہیں ہوگی، غم ہوگا۔ ہاں البتہ یہ اور بات ہے کہ طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، کہ کوئی طبیعت اپنے خوشی کا ذرا برملا اظہار کرتی ہے، یا پھر کوئی طبیعت برملا اظہار نہیں کرتی ہے، لیکن خوشی تو فطرت کا تقاضا ہے، خوشی فطرت میں داخل ہے۔ حضور کی ولادت پر، حضور کی بلکہ حضور سے نسبت رکھنے والی ہر چیز پر امتی کو خوشی ہوتی ہے، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ معزز حاضرین و سامعین و ناظرین، بڑی تفصیل کے ساتھ تقریباً ہم نے حضرت العلامہ مولانا مفتی لطیف احمد صاحب قبلہ شیخ المعقولات جامع نظامیہ سے بڑی تفصیلی گفتگو کی، اور ہر ایک سوال کا مدلل قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم نے جوابات ملاحظہ فرمائے، مشاہدہ کیا، اور ہم بے حد ممنون و مشکور ہیں حضرت قبلہ کے کہ انہوں نے اپنے شکریہ، قیمتی وقت نکال کر ہمیں عطا فرمایا اور استفادہ کا موقع عطا فرمایا، اور ہم آپ کا پھر ایک دفعہ تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور پھر ایک دفعہ میں تمام ناظرین و سامعین کو بھی اس بات سے آگاہ کر دوں کہ یہ سلسلہ جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، یہ انوار اسلام نیٹ ورک کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے، اور اسی طریقے سے تحریک اصلاح اعمال کی جانب سے یہ سوال جواب کی نشست آپ کی پیش خدمت کی جا رہی ہے، تاکہ ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں اٹھنے والے سوالات یا اشکالات کا مدلل طریقے سے ہمارے علماء اکرام کے ذریعے دیے گئے جوابات سے آپ کو تشفی حاصل ہو۔ آج کی اس نشست کا ہم اختتام کرتے ہیں، اور حضرت کا پھر ایک دفعہ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حضرت قبلہ سے معروضہ کرتا ہوں کہ آپ دعا فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ آمين۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ آمين۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ آمين۔ اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك آمين۔ وعزائم آمين۔ مغفرتك آمين۔ والعزيمة على الرشد آمين۔ والغنيمة من كل بر آمين۔ والسلامة من كل إثم آمين۔ والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ آمين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه
سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ کفارۃ المجلس پڑھ لیں تو مجلس کے اختتام پر مجلس کا جو کفارہ ہے کہ ہماری زبان حضرت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اقدس کو بیان کرنے میں کوئی کوتاہی کی ہو تو اس کا کفارہ ہو جا سکے، کہ حدیث شریف میں اس کو کفارۃ المجلس قرار دیا گیا۔ تو آپ اس کو یاد کر لے کر اپنی کسی بھی نشست، چاہے وہ گھر کی ہو یا دوست احباب کے درمیان ہو یا کسی کلاس کے ختم پر، یا آپ آپس میں کوئی مشورے کے لیے جمع ہو، تو اس کے اختتام پر یہ پڑھ لیا کریں تو آپ کی زندگی میں انشاءاللہ برکت شامل حال ہوگی، اور جو قصور ہوئے ہیں وہ معاف ہو جائیں گے۔ اس کی بڑی اہمیت ہے کہ کفارۃ المجلس سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔